جو قبر بقی میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے منسوب ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی اکرم کی صاحبزادی نہیں ہیں، بیٹی نہیں ہیں، وہ فاطمہ بنت اسد ہیں، امیر المومنین کی والدہ کی قبر ہے وہ، جن کو رسول اللہ نے خود اس قبر میں دفنایا تھا، وہ ان کی قبر ہے فاطمہ۔ حضرت زہرا کی قبر کسی کو نہیں معلوم۔ اب رہی بات یہ کہ جناب معصومہ عالم سلام اللہ علیہ کی قبر کے سلسلے میں کئی روایات ملتی ہیں، تو دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولا کائنات نے جناب معصومہ عالم سلام اللہ علیہ کی قبر کے نشان کو مخفی رکھا، اس لیے کہ اس کے بعد بھی امکان تھا کہ لوگ جناب معصومہ عالم کی قبر سے بے حرمتی کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ قبر جو ہم تصاویر میں دیکھتے ہیں جو چار معصومین علیہ السلام کے سرحانے موجود ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی کنفرمیشن نہیں دیا جا سکتا ہے۔ کنفرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب سیدہ کی قبر نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ قبر نہیں ہے، بھئی اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر مخفی کہاں رہی؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر وہ چھپی ہوئی کہاں رہی؟ اسی لیے مفاتیح الجنان میں اور جتنی زیارات و حج کی کتب ہیں جس میں دعائیں درج ہیں، اس میں 3 جگہ کے اوپر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھنے کا حکم ہے، 3 جگہوں کے اوپر، حجرہ رسول میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی اور جنت البقیع میں بھی۔ اس کا مطلب امکان جنت البقیع میں بھی ہے۔ اگر جنت البقیع میں جناب سیدہ کے قبر ہونے کا امکان نہ ہوتا تو وہاں کے اوپر معصوم عالم کی زیارت پڑھنے کا حکم نہ ہوتا، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر نہیں ہے۔ جس طرح سے ابھی ماہ رمضان گزرا ہے تو ماہ رمضان میں اعمال شب قدر 3 دنوں میں ہوتے ہیں، ایک 19 کی شب ہوتا ہے، ایک 21 کی شب ہوتا ہے اور ایک 23 کی شب ہوتا ہے، تو شب قدر تو ایک ہی ہے، بھئی ایک ہی شب تو ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن یہ اعمال 3 دن کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ شب قدر کے امکانات ان تینوں دنوں میں ہیں، لہٰذا 19 کی شب بھی اعمال کر لو، ہو سکتا ہے یہی شب قدر ہو، 21 کی شب اعمال کر لو، ہو سکتا ہے یہی شب قدر ہو، 23 کی شب اعمال کر لو، ہو سکتا ہے یہی اصل شب قدر ہو۔ تو اسی طرح سے ان تینوں جگہوں کے اوپر جو زیارت کا حکم دیا گیا ہے تو یہ تو علم معصوم میں کہ اصل قبر کون سی ہے، مگر امکان ان تینوں جگہوں کے اوپر موجود ہے، لہٰذا ان تینوں جگہوں کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معصوم عالم سلام اللہ علیہ کی قبر نہیں ہے۔ چنانچہ جو نسبت دی جا چکی ہے اور جو مشہور ہے اسی کے اوپر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ شبہ پیدا کرنا، دیکھیں سب سے بری بات یہ ہوتی ہے شبہ پیدا کرنا کہ صاحب وہ جناب معصوم عالم کی قبر نہیں ہے، یہ جو شبہ پیدا کیا جا رہا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ ہمارے علماء نے جہاں تک روایت کا معاملہ ہے اور روایتوں کا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ چاہے وہ شرعی مسائل ہوں، چاہے وہ دیگر مسائل ہوں، فقہی مسائل ہوں یا علم کلام سے تعلق رکھتے ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملے گا جس میں اختلاف نہ ہو۔ چنانچہ قرآن میں 114 سورے سارے علماء مانتے ہیں، لیکن اگر آپ بہت سے علماء کو دیکھیے تو وہ لوگ 114 سوروں کے قائل نہیں، وہ 112 سوروں کے قائل ہیں۔ تو اب اگر ہم برسر ممبر عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کریں کہ صاحب قرآن میں تو 112 سورے 114 سورے نہیں ہے، شیخ صدوق 112 سورے مانتے تھے، تو وہ تو 112 مانتے تھے، وہ اس لیے مانتے تھے کہ جو معاوضتین ہے قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، وہ ان دونوں کو ایک ہی سورہ مانتے تھے اور 2 سوروں کو ایک ہی سورہ مانتے تھے، تو وہ اس حساب سے 114 ہے، لیکن تعداد کے حساب سے وہ 4 سوروں کو 2 سورے شمار کرتے تھے۔ یا مثال کے اوپر علماء میں، اور شیعہ علماء کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں بھی اختلاف ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا کہ فرشتہ نہیں تھا۔ کچھ علماء یہ مانتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا اور کچھ علماء یہ مانتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایت کے اختلاف تو ہر مسئلے میں موجود ہے، تو اگر اختلافی روایات ہم بیان کرنے لگیں تو اس میں عوام الناس کے ذہنوں میں خلفشار پیدا ہو جائے گا اور عوام الناس میں شک و شبہ پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنی بات کر رہے ہیں، خاص کر کے ہمارے خاندان کے جو بزرگ علماء گزرے ہیں انہوں نے ایک دستور بیان کیا ہے، قانون بیان کیا ہے کہ مشہور کے خلاف نہ جاؤ، یعنی جو روایت مشہور ہو، جو معجزہ مشہور ہو تو اس کے خلاف جا کے اپنی نئی تحقیق نہیں پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نئی تحقیق سے عوام الناس کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے اور تعظیم و احترام میں کمی آ سکتی ہے۔ چنانچہ اب اگر اس بحث کو چھیڑ دیا گیا کہ یہ قبر جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، جناب فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کی قبر نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا
اور جس شدت کے ساتھ احتجاج ہو رہا ہے اس احتجاج کی شدت میں کمی آ جائے گی، لہٰذا شکوک و شبہات پیدا کرنے کے بجائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت کو فوقیت دی جائے، ترجیح دی جائے، اور جس طریقے سے یہ احتجاج ہو رہا ہے وہ احتجاج جاری و ساری رہنا چاہیے، اور یہ ہمارا شرعی فریضہ بھی ہے اور شیعت کا فریضہ بھی ہے۔ چنانچہ ہم آپ تمام حضرات سے گزارش کریں گے کہ اس سال کرونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، جس طرح سے ہم نے اپنے گھروں میں عزائے جناب امیر المومنین برپا کی ہے، ہم اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ مجلس کا اہتمام کریں، غم منائیں، سیاہ کپڑے پہنیں، اور وہ تمام ادارے جو اس احتجاج جنت البقیع میں شریک ہیں اپنے گھروں میں ویڈیو کے ذریعے، ان کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ذریعے ان کو تعاون دیں، اور دعا کریں کہ پالنے والے جلد از جلد حضرت حجت کا ظہور ہو اور ہمارا شمار ان کے انصار و اعوان میں ہو، اور آل سعود و خاندان سعود کے اوپر عذاب شدید نازل فرما۔ وہ تمام افراد جو آل محمد علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر، اور ہمارا شمار حضرت حجت کے انصار و اعوان میں فرما۔ والسلام، خدا حافظ و ناصر۔